السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سترہ اللہ مسلما سترہ اللہ الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ عزیز سامعات، آج کا ٹاپک ہے مسلمان کی پردہ پوشی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات کے وقت معمول کے مطابق گشت پر تھے۔ رات کے اندھیرے میں انہیں روشنی سی نظر آئی، انہوں نے روشنی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ ایک گھر نظر آیا، اندر سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اچانک عمر فاروق گھر کے صحن میں داخل ہوئے، ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک بوڑھا شخص، اس کے ہاتھ میں شراب تھی، سامنے گانے والی عورت۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے للکارا، میں نے آج رات اس بوڑھے شخص سے زیادہ کبیر اور شرمناک فعل کا ارتکاب کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا۔ وہ اپنی آخری وقت کے انتظار میں ہے، مگر شراب و کباب میں مست گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لادے جا رہا ہے۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، امیر المومنین، بلا شبہ میں جو کام کر رہا ہوں نہایت برا ہے، مگر ذرا غور کریں، جو کام آپ نے کیا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ برا ہے۔ آپ نے تجسس کیا ہے، حالانکہ اسلام نے تجسس سے منع کیا ہے، اور آپ میرے گھر میں میری اجازت کے بغیر داخل ہوئے ہیں، حالانکہ یہ منع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے سچ کہا ہے۔ پھر وہاں سے روتے ہوئے نکلے اور زبان پر یہ الفاظ تھے، عمر کو اس کی ماں گم پائے اگر اس کو اس کے رب نے بخش نہ دیا۔ یہ شخص اپنے گھر والوں سے چھپ کر یہ گناہ کر رہا تھا، اب وہ کہے گا عمر نے تو مجھے دیکھ ہی لیا ہے، چنانچہ وہ بار بار اس گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ اس واقعے سے پہلے یہ شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں حاضری دیا کرتا تھا، اب اس نے خوف اور شرم کے باعث حاضری چھوڑ دی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، یہی بوڑھا شخص اپنے آپ کو چھپائے ہوئے مجلس میں داخل ہوا۔ مجلس میں کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ شخص مجلس کے آخر میں بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو میرے پاس بھجوا دو۔ وہ شخص پریشان ہوا، میں تو اسی بات سے گھبراتا تھا۔ بہرحال لوگوں نے کہا، جاؤ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا رہے ہیں۔ وہ ڈرتا ڈرتا قریب آ کے بیٹھ گیا۔ آپ نے اسے مزید اپنے قریب بلایا۔ وہ ذرا قریب ہوا تو فرمایا، اور قریب آ جاؤ۔ اس طرح قریب کرتے کرتے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر فرمایا، ذرا کان میرے قریب کرو۔ پھر اس کے کان میں فرمایا، سنو، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے، میں نے جو اس روز دیکھا کسی شخص کو نہیں دیکھا، کسی شخص کو نہیں بتایا، میں نے جو اس روز دیکھا ہے کسی شخص کو نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابن مسعود یعنی جو عبداللہ بن مسعود کو بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ اس رات میرے ساتھ تھے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے کان میں یہ بات کہی۔ اس شخص نے کہا، امیر المومنین، ذرا اپنا کان میرے قریب کریں۔ پھر اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ رسول بنا کر بھیجا ہے، اس دن سے آج کی مجلس میں حاضر ہونے تک میں نے بھی دوبارہ ایسا کام نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سننے کے بعد اتنی خوشی ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، اور لوگوں کو اس بات کا قطعاً علم نہیں تھا کہ انہوں نے اللہ اکبر کس وجہ سے کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دوسروں کے عیب چھپانے کا کتنا فائدہ ہوا۔ ہمیں بھی دوسروں کے عیب چھپانے ہوں گے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے۔ کہاں اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اور ہم لوگ کیسے مسلمان ہیں کہ ایک بندے کے اندر عیب ہے ہی نہیں، اور ہم اپنے سے لگا لگو کے ذرا سی بات جو ہے تجسس کر کے یہ کس سے فون پہ بات کر رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیسے ہے، دوسروں کے بارے میں برے گمان کر کے پھر دوسروں کو لوگوں کی باتیں بتانا۔ اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ عیب دیکھ بھی لیا ہے تو اس پہ پردہ ڈالو۔ سبحان اللہ۔ عیب دیکھا بھی ہے تو اس پہ پردہ ڈالو، بجائے کہ ہم جو ہے کسی کے اندر عیب ہے ہی نہیں تو ہم دوسروں کو بتاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کی عزت اپنی عزت سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔